اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. As I mentioned to you, we have a brother. I have been told that he is, mashallah, from Algeria. Ahlan wa sahlan. Mashallah, we welcome you in this gathering. So I will use both languages, English and Urdu, so you can understand as well. Yesterday, کل ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کا اور صحابہ کرام کا جو تعلق ہے اس پر بات کی تھی. Yesterday I spoke in detail almost سوا گھنٹہ. علامہ صاحب نہیں آئے تھے تو علامہ صاحب کا ٹائم بھی میں نے لے لیا, تو سوا گھنٹہ میں نے اسی پہ بڑی دیر تک تفصیل کے ساتھ بات کی تھی کہ صحابہ کرام اور اہل بیت میں کیا تعلق رہا ہے. What was the relationship between Sahaba of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and Ahl Bayt of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And I gave you the chronology of events that took place after Nabi alayhi salatu wasalam when he passed away. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد جو صورتحال تھی اس پر بھی میں نے تفصیل سے بات کی. There has been a fabrication of stories in many books, and those fabricated stories has created misunderstanding among Muslims. Those stories have no basis in truth. یہ جو کہانیاں کتابوں میں آ گئی ہیں, سنیوں کی کتابوں میں بھی ہے, شیعوں کی کتابوں میں بھی ہے. یہ جو غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں, misunderstandings among Shias and Sunnis, is being created by the people who wrote history. And history has been not very good. Most of the history, not all of the history, but most of the history was written. یہ اس کو ذہن میں بٹھا لیجئے. Most of the history was written under the sword of the corrupt rulers of Banu Umayyah, Banu Abbas, and Banu Fatima. All three of them. تینوں جو ڈائنسٹیز اسلام کی گزری ہیں, مسلمانوں کی گزری ہیں, ان میں بدماش بہت سارے تھے, وہ ظالم تھے. They were very ظالم, cruel kings, rulers. اور انہوں نے تلوار کی نوک پہ تاریخیں لکھوائی ہیں لوگوں سے. جو نہیں لکھتا تھا اس کو مار دیتے تھے. If somebody refuses to write what they wanted, right, they would just kill that person. The most important thing that we all should know, that all our four imams, فقہ کے جو امام ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہما کلهم, they were all beaten, they were all imprisoned, they were all oppressed. سب کی پٹائی ہوئی ہے, سب کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے, صرف اس وجہ سے کہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے, because of their love for اہل البیت. سمجھ رہے ہو؟ تو اہل سنت والجماعت, they love اہل البیت of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم from the bottom of their heart. اہل بیت سے سچی محبت اگر ہے کسی کو تو وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت اگر ہے کسی کو تو وہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کو. I'm not saying the other people don't love. No, don't misunderstand me. But the problem is with other people is, but they love someone and then they hate someone. They love someone and then they hate someone. They blame someone for the atrocities committed during those times by the ruthless rulers. We, alhamdulillah, respect every Sahaba of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and we love every part of the Ahlul Bayt from the bottom of our heart. That's the most important thing we must know. Before I go on today, inshallah, we will start
آج میں تھوڑا سی جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ اہل بیت کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں. علامہ صاحب بھی آپ سے بات کریں گے. اب میں جو آپ کو کل میں بات کرنا کی تھی میں نے اس پہ تھوڑا سا کنٹینیو کرنا چاہ رہا تھا. اب دیکھیے یہ میں پوری لسٹ لے کے آیا ہوں. دس از دا لسٹ آف آل دوز ہو ڈائیڈ ان دا بیٹل آف کربلا. دس از اے لسٹ. اس میں نام ہے ان تمام لوگوں کے جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھ وہ جو وہاں شہید ہوئے تھے. اب لیکن جو بات کو سچ نہیں کہنا چاہتے کسی وجہ سے، اپنے مکتبہ فکر کو بچانے کے لیے، اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے، اپنے تعصب کو ظاہر کرنے کے لیے، وہ مسئلہ یہ ہے. اب آپ دیکھیے جو میدان کربلا میں شہید ہوئے تھے، کبھی آپ نے نام سنا ان میں شہید ہونے والوں میں کہ کسی کا نام تھا عمر ابن علی؟ عمر کا نام سنا آپ نے؟ کبھی نہیں سنا. آپ نے سنا عثمان ابن علی؟ نیور ہرڈ. ابو بکر؟ نیور ہرڈ. یہ سب میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں. یہ کون لوگ تھے میں آپ کو بتا دوں. ان ناموں کو بتایا نہیں جاتا. They don't mention these names because یہ بلا وجہ کا بغض اور حسد پیدا کر دیا گیا ہے بدترین تاریخوں نے کتابوں میں جو لکھ دی گئی ہیں، اور سنیوں کی اور شیعوں کی دونوں کی کتابوں میں. یہ بات صاحب بتانا چاہتا ہوں. کون ہیں عمر ابن علی؟ علی کون؟ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم. ان کے بیٹے کا نام تھا عمر. یہ کون تھے؟ امام حسین کے سوتیلے بھائی تھے. یہ کون تھے؟ حضرت علی کے ایک اور بیٹے کا نام تھا عباس، جو میدان کربلا میں شہید ہوئے. حضرت عباس کے سگے بھائی تھے. عباس ابن علی and عمر ابن علی, they were real brothers of each other. Imam Hussein was the step brother for Umar ibn Ali because their mother were different. ان کی ماں الگ تھی لیکن باپ حضرت علی تھے. تو حضرت علی کی یہ بھی تو اولاد ہے, ان کا بھی تو ذکر کر دو بھائی, جن کا نام عمر ہے. اور یہ میدان کربلا میں یہ شہید نہیں ہوئے. They also martyred in the battle of Karbala. They were with Sayyidina Imam Hussein. حضرت علی کے ایک اور بیٹے کا نام, and he is also half brother of Sayyidina Imam Hussein, and he is the real brother of Sayyidina Abbas ibn Ali. ان کا نام ہے عثمان ابن علی. حضرت عثمان کے نام پہ رکھا حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام. یہ بھی میدان کربلا میں شہید. اور امام حسن کے بڑے بھائی امام حسن, the elder brother of امام حسین, حضرت امام حسن ابن علی, آپ کے بیٹا کا نام, آپ نے اپنے بیٹے کا نام رکھا تھا ابو بکر. ابو بکر ابن حسن ابن علی. یہ بھی میدان کربلا میں شہید ہوئے امام حسین کے ساتھ. ان کا کیوں نہیں ذکر آتا بھائی؟ یہ اہل بیت میں نہیں ہے. حضرت علی کی ساری اولاد اہل بیت میں. ان کو کیوں نہیں اہل بیت سے نکال دیا گیا؟ ان کا کیوں نہیں ذکر ہوتا؟ حضرات محترم, یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ لوگوں کو سمجھ لینی چاہیے. اور میں نے ایک بات کل کہی تھی, آج پھر دوبارہ کہوں گا. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب ہمارے ان پروگراموں میں آنے کے بعد لوگ یہاں سے تھوڑے دنوں کے بعد یا تھوڑے عرصے کے بعد یا تھوڑی دیر کے بعد باتوں کو بھول جاتے ہیں. پھر دوسرا کوئی آ کے ان کو کنفرنٹ کرتا ہے, وہ کہتے ہیں اچھا جی شاہ صاحب سے پوچھ کے بتائیں گے. شاہ صاحب نے تو بتایا ہوا آپ کو پہلے ہی, علامہ غالب صاحب نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہوا. میک شور یو ریمبر دیز تھنگس. اس کو یاد رکھیے. اور ان لوگوں کو جو صحابہ کرام اور اہل بیت کے خلاف بات کرتے ہیں ان کو آپ خود کنفرنٹ کریں کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو. Those people who say bad things about Sahaba and Ahlul Bayt, make sure you have enough knowledge. Do not wait for Imam Sahab will come and he will confront. You should be able to understand and clarify the confusion that people have created from the books that has been written 14th centuries ago, 13th centuries ago, 1200 years ago, 1000 years ago. حضرات محترم, آج میں 10 منٹ اور آپ سے بیان کروں گا پھر انشاءاللہ غالب صاحب. Why we are here? حضرت امام حسین علیہ السلام. اچھا ایک بات اور تھوڑا سا سمجھا دوں, میں تھوڑا سا یہ کنٹروورشل چیزوں کو میں پہلے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں.
I want to discuss these controversial things first, تاکہ آپ لوگوں کو اطمینان ہو جائے. حضرت امام حسین کو علیہ السلام کیا لوگ کہتے ہیں؟ وہ تو نبیوں کو کہتے ہیں علیہ السلام. امام حسین کو علیہ السلام کیسے کہہ دیا آپ نے؟ حضرت علی کو علیہ السلام کہتے ہیں. پھر لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے کہ یاد رکھیے علیہ السلام کا معنی پتہ؟ تم پر سلامتی ہو. تو میں آپ کو کہتا ہوں السلام علیکم، تو یہ آپ علیہ السلام نہیں ہو گیا آپ کے اوپر؟ علیہ السلام مینس پیس آن یو، سلام آن یو. تو السلام علیکم اٹ از آپ کے اوپر سلام ہو گیا، اٹ از سلام آن یو. تو جب آپ کو سلام کرتے ہوئے آپ کو تکلیف نہیں ہوتی، اور ہمارے ایمان کا، ہمارے اسلام کا حصہ ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کرو، تو نبی کی اہل بیت کو علیہ السلام کہنے میں کیا تکلیف ہو جاتی ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی طرح سے صحابہ کرام کو بھی علیہ السلام کہہ سکتے ہیں. اسی طرح سے صحابہ کرام کو بھی رضوان اللہ تعالی علیہ کہہ سکتے ہیں، اور اہل بیت کو بھی رضوان اللہ تعالی علیہ کہہ سکتے ہیں، رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں. تو اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا. لوگ اس میں اعتراض کرتے ہیں آپ اہل بیت کو علیہ السلام نہیں کہیں. بھائی کیوں نہ کہیں؟ بھائی یہ تو نبیوں کو کہا جاتا ہے. یہ کہاں لکھا ہے کہ خالی نبیوں کو کہا جاتا ہے؟ یہ کس نے بنا دیا؟ خالی نبیوں کو نہیں کہا جا سکتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کو بھی سلام کہا جاتا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، حضور کے صحابہ کو بھی کہا جا سکتا ہے، نبیوں کو بھی کہا جا سکتا ہے، اور بزرگوں کو بھی کہا جا سکتا ہے. لیکن ایک طریقہ مسلمانوں کے ہاں ایک رواج سا بن گیا، ایک ٹریڈیشن بن گئی ہے، اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. رضی اللہ عنہ کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور علیہ السلام کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اس کو یاد کر لیجیے. علیہ السلام جو کہتا ہے وہ بھی ٹھیک کہتا ہے، رضی اللہ عنہ جو کہتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. بالکل نہیں، کانسیپٹ اب نیت تو اللہ ہی جانتا ہے نا جی. نیت تو اللہ جانتا ہے، نیت پہ تو ہم نہیں کر سکتے. نیت تو اللہ جانتا ہے. لیکن یاد رکھیے جو اعتراض کرتے ہیں کہ اہل بیت کو علیہ السلام نہیں کہہ سکتے، ان کا اعتراض فضول ہے، بالکل بیس لیس ہے. بالکل اس کا اٹ ہیز نو بیسس. کیونکہ یہ جو کیٹیگریز لوگوں نے بنائی ہیں، یہ نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ رسول نے بنائی، نہ صحابہ نے بنائی. ہمارے جو ائمہ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، ان سب نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے لیے، اہل بیت کے لیے علیہ السلام کا لفظ استعمال کیا. اس میں کوئی حرج نہیں. تو میں تو آئی ایم ٹاکنگ فرام اہل سنت والجماعت پرسپیکٹو. اس میں کوئی حرج نہیں. حضرات محترم، اب آپ آئیے تھوڑی سی جو بات میں کرنا چاہتا ہوں. Now let's move on to the topic. This was a continuation of my yesterday's speech. Today let's discuss who are Ahlul Bayt and why we need to talk about them. بعض لوگ یہ کہتے ہیں, some people oversimplify Islam. And they say, but Islam یہ ہے کہ you pray 5 prayers, you give your zakat, you perform hajj, you fast in the month of Ramadan, and you believe in Allah, oneness of Allah, and Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Islam is complete. آپ وہ کہتے ہیں جھگڑوں میں نہ پڑو جی, یہ اہل بیت کے ذکر کی کوئی ضرورت نہیں. قیامت میں اہل بیت کے بارے میں سوال نہیں ہوگا, صحابہ کرام کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. تو جب ان میں سوال نہیں ہوگا تو پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے. Let me repeat in English. Some people oversimplify Islam, and they say if you do those 5 things, shahada and then salat and saum and zakat and hajj, and that don't get into this debates and discussions about Ahlul Bayt or Sahaba Kiram. It is not an issue of debate. It is an issue of requirement of faith. لوگوں نے اسلام کو جو سمپلیفائی کر دیا ہے, وہ اسلام وہ نہیں ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ کو چھوٹی چھوٹی مثالوں سے سمجھاتا ہوں. مثلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر یہ کہا ہوتا کہ جناب جو 5 کام کرے گا لیکن وہ جھوٹ بھی بول لے تو کوئی حرج نہیں ہے. Did نبی علیہ الصلوۃ والسلام said if somebody does 5 things, 5 pillars of Islam, but that person if lies, معافی مشکل ہے. ماں باپ کو مارتا ہے کوئی پرابلم نہیں, 5 چیزیں تو کر رہا ہے نا, یہ جنت میں لے جائیں گی اسے؟ ہے کوئی ایسی بات؟ Is there any such thing that a person does not respect parents, oppress parents, disobey parents, and but 5 things are still being done? Will that person will go to the heaven of Allah? Absolutely not.
سو اسلام تو 5 چیزوں میں پھر نہیں رہا نا. But there is no Islam in only 5 things. In only 5 things. There is more than things. ایک انسان ہے نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا انسان جو ہے وہ اس کے پاس اس کی ڈیتھ ہونے والی ہے, اس کو کوئی پرابلم ہو گئی. آپ کو نماز توڑ کے اس کی جان بچانی ہوگی. اگر آپ نماز پڑھتے رہیں گے اور وہ مر گیا تو آپ کے اوپر ذمہ داری آئے گی اور آپ گناہگار ہوں گے. آپ کہیں میں تو اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوں. نو, جو اسلام از مور دین دیٹ. کو بھوکا کھانے کے لیے آ گیا اور آپ پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہیں, اس کو کھانا نہیں دیا, آپ نے نماز بھی پڑھ لی, سب کچھ کام کر لیا, آپ کی نماز آپ کے منہ پہ مار دیجیے. دیٹ نماز ول ناٹ, دیٹ صلاۃ ول ناٹ بینیفٹ یو اف دیر از اے پرسن ہو از ہنگری اینڈ ڈائنگ بیکاز آف ہنگر اینڈ یو آر ایٹنگ ٹو یور اسٹمک فل and you are still praying 5 prayers and you don't care about that person. Your salat is not going to save you from the hell of Allah subhanahu wa ta'ala. There are more than those things. Do we understand? Now, why we need to connect with the Ahlul Bayt, the family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? It is a requirement of faith. It is a requirement of faith. یہ ہمارے دین کی ریکوائرمنٹ ہے. 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے ایمان اور دوسری چیز ہے ایمان کی بقا. One is ایمان and then the sustenance of ایمان. کیا آپ کو معلوم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کچھ ایسے واقعات ملتے ہیں, زیادہ نہیں, تھوڑے سے 2-3 واقعات, جس میں لوگ حضور کے ہاتھ پر مسلمان ہو کے کافر ہو گئے. ہوا کہ نہیں؟ It did happen in front of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that a person became Muslim, a real Muslim, and then after, because of some reason, became kafir and died as a kafir. تو ایمان تو آیا, بچا نہیں پھر. سمجھ رہے ہیں؟ He got the ایمان but he was not able to sustain it. ایمان ملا لیکن چلا گیا. So it's not just that you are with ایمان. ایمان ہے, ایمان کو قائم رکھنا, اس کو بڑھانا, اس کو مضبوط کرنا, یہ بھی ریکوائرمنٹ ہے دین کی. خالی ایمان کا آ جانا کافی نہیں ہے, اس کی بقا ضروری ہے تاکہ موت تک انسان ایمان پہ سلامت رہے. Until death you are remain on iman. That is the destiny that we are looking for. It's not just you have iman today. What about tomorrow? What about after 10 years? That is more important. Sustenance of iman is very important. Strength of iman is very important. Increase in iman is very important. اب یہ جو آ گیا ایمان, مسلمان ہو گئے, اسلام آ گیا, fine. How to increase, how to strengthen and how to sustain iman, that comes with the companionship of the righteous people. اہل اللہ کی صحبت سے ایمان بچتا ہے, اور اس کو ہم نے چھوڑ دیا. اس کی نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہماری نمازیں بے اثر, ہمارے روزے بے اثر, ہماری دعائیں بے اثر. Because the reason is the sustenance of iman is not there. Because ایمان کسی کانسٹنٹ چیز کا نام نہیں ہے, یہ بھی یاد رکھ لی. لوگ سمجھتے ہیں میں آج کل تو بڑا زوم ہو جائے نا, میں بڑا متقی پرہیزگار ہوں, آئی ایم ویری رائچس, او آئی لو گاڈ ٹو مچ. These claims can be hollow claims. Iman is not a constant thing. Iman fluctuates. It fluctuates. یہ اونچا نیچا ہوتا ہے, کم و بیش ہوتا ہے, زیادہ ہوتا ہے, کمزور طاقتور ہوتا ہے. ایمان کسی کانسٹنٹ چیز کا نام نہیں ہے. یہی تو وجہ ہے کہ ایک مومن گناہ بھی کر سکتا ہے, اللہ محفوظ رکھے. A moment can commit a sin too. وہ نیچلی لیول پہ ہوتا ہے اس لیے ہو جاتا ہے, ہائر لیول پہ ہوتا ہے تو نہیں ہوتا. So because of that fluctuation in the strength of iman, a person can do wrong, can commit sin, can go wrong. کس طرح سے انسان کمزور ایمانی اسٹیج پہ آنے سے بچ سکتا ہے؟ وہ صحبت کی وجہ سے بچ سکتا ہے, صرف اور کسی چیز سے. صرف ایک چیز, the only thing that can keep you away from the lowest state of iman,
keep you on the higher state of iman is the companionship with the righteous people. That's it. There is no other thing. There is no other thing. اہلُاللہ کی صرف صحبت تمہیں اس نچلی منزل پہ لے جانے سے روکتی ہے, اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں. علم تھا تو ایمان تھا نا, علم تو ہے نا ایمان, لیکن ایمان تو نیچے اوپر ہو رہا ہے. ایمان is going up and down. Weak and strong. The only way you can sustain iman by the companionship of the righteous people. اہلُاللہ, نیک اللہ کے ولیوں کی, نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو, ایمان کبھی کمزور نہیں, اونچا ہی رہے گا. It will always be increased and it will always be at the higher state if you remain in the companionship of the righteous and the awliya Allah subhanahu. سمجھ گئے آپ؟ یہ ایمان. So it's a requirement of faith. یہ جو کہنا خالی میں تو 5 چیزیں کرتا ہوں باقی چیزیں نہیں کرتا ہوں, کر کے دیکھو. پھر وہ جو صحابہ کرام تھے نا, بعض لوگ کوٹ کر دیتے ہیں کھٹ سے, الحمدللہ حضرت انسانوں کے مجھے پتا ہے کہ کہاں سے یہ لے کے آئیں گے ساری چیز. رسول پاک کے پاس ایک صحابی آیا کہنے یا رسول اللہ بس میں 5 چیزیں کروں گا, اس سے زیادہ نہ کروں گا نہ کم کروں گا. حضور نے فرمایا دیکھ لو جنتی جا رہا ہے. وہ 5 آدمی جو تھا نا اس کا عقیدہ ٹھیک تھا. حضور کو پتا تھا اس کا عقیدہ ٹھیک, تمہارے تو عقیدے خراب ہو گئے. وہ نیک لوگوں کے ساتھ, وہ رسول پاک کے صحابی تھے, تم کن کے صحابی ہو؟ تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے کمپیئر نہیں کرنا. وی اسٹارٹ کمپیئرنگ us with صحابہ, we start comparing us with Ahlul Bayt, we start comparing us with the awliya Allah, those who have been guided by Allah subhanahu wa ta'ala, guided by Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and have the companionship of the most beloved to Allah subhanahu wa ta'ala people. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام and آپ کے تمام ساتھی جو میدان کربلا میں شہید ہوئے, they were not weak at the ایمان, they were at the highest stage of ایمان, جس پر قربانی ان کو دینی پڑی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ان کے ساتھ نہیں گئے, آپ غور سے سنیے گا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ان کے ساتھ میدان کربلا میں مسلمان مومن صحابی تھے نہیں جا سکے, نہیں. ان کا ایمان اپنی جگہ, ان کا ایمان اپنا جگہ, ہر ایک اپنے اپنے لیول کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. Every one of us deal with Allah subhanahu wa ta'ala, develop relationship with Allah subhanahu wa ta'ala based upon the level of iman that we have. It does not mean that somebody is weak in iman, I should say bad things about that person. No, this is between him and Allah, between her and Allah. We have no right to judge. اب یہ اہل البیت کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا. یہ قرآن کریم کی آیت ہمارے لیے کافی ہے. نو میٹر واٹ پیپل سے, اس کو یاد کر لیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ احزاب, اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ آیت آپ اچھی طرح سے یاد کر لیجئے, اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیجئے. یہ سند ہے اہل بیت کی پاکیزگی اور طہارت کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما, indeed Allah has made a decision. یرید اللہ, Allah has made a decision. اللہ نے ایک ارادہ کر لیا. کیا ارادہ کر لیا؟ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. O family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, remove any kind of filth, any kind of najasa from you. اے نبی کے گھر والوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے, یہ ارادہ کر لیا ہے, یہ بات کر اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تم سے ہر قسم کی نجاست کو دور کر. وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا, and اللہ تبارک و تعالیٰ purify you as it can be purified. تم کو ایسا پاک اور صاف کرے جیسا پاک اور صاف کرنے کا حق ہوتا ہے. So اب یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تم کو پاک کیا ہے. These are the people called Ahlul Bayt. Innama yuridullahu liyuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bayt. اللہ قرآن ہے یہ, سمجھ گئے؟ حدیث بھی نہیں, ابھی حدیث کے انشاءاللہ بعد میں نمبر آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے پاک اور صاف کیا, جن سے نجاست اور گندگی دور کی ہے. اور سب سے بڑی نجاست کیا ہوتی ہے؟ شرک. سب سے بڑی, the biggest نجاسہ is شرک.
The biggest nishaza is not believing in the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala, disobeying Allah subhanahu wa ta'ala, disobeying the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala, disobeying the guidance of Allah subhanahu. These are all nijasa. Allah tabarak wa ta'ala फरमाता है कि ये वो लोग हैं जिनकी निजासत, हर किस्म की निजासत को मैंने इनसे दूर कर दिया गया, ये पाक और साफ मेरे किए हुए हैं. तो जिनको अल्लाह पाक साफ करता है उनसे ज्यादा पाक साफ कोई हो सकता है? Those who are purified by Allah subhanahu wa ta'ala, is there anyone can be more pure than them? Is there anyone who can be more pure, जो ज्यादा उनसे पाकीज़ा हो? There is none. तो जिसको अल्लाह ने पाक और साफ किया हो, जिसकी पाकीज़गी और तहारत का ऐलान अल्लाह ने कुरान में किया हो, तो मालूम ये हुआ कि ये इस उम्मत के वो लोग हैं जिनकी पाकीज़गी और तहारत की गारंटी है कि अल्लाह कहता है मैंने दिया, तो इनसे वाबस्ता होना ईमान की सलामती की निशानी. ईमान की सलामती इनके साथ होगी. सस्टेनेंस ऑफ ईमान is association with these people who Allah tabarak wa ta'ala declares that these are the one who I purify. अहले बैत की मोहब्बत इसलिए जरूरी है, ईमान हमारा बचता है, उनका कोई फायदा नहीं है. सारे कूफी, सारे दूसरे लोग मिलकर भी इमाम हुसैन के खिलाफ हो जाएं, सारी दुनिया के इंसान भी आले नबी के खिलाफ हो जाएं, सारे दुनिया के लोग भी इन आले नबी के दुश्मन हो जाएं, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इनको मैंने पाक और साफ किया है. तो जो उनका दुश्मन होता है अपना नुकसान करता है, आले नबी का दुश्मन नहीं, आले नबी का कोई नुकसान नहीं करता. हुजूर की आल का कोई नुकसान नहीं करता, हुजूर की अहले बैत का कोई नुकसान नहीं होता. द इंसल्ट टू अहलुल बैत, द इंसल्ट ऑफ सहाबा, द इंसल्ट ऑफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व्हेन समबडी कमिट्स दीस काइंड ऑफ crimes, in my opinion, in fact that person causes himself a damage, not to damage to these people. वो इंसान अपना नुकसान करता है, इनका क्या नुकसान करेगा? तो हमारा फायदा इसमें है कि हम अहले बैत से वाबस्ता हो जाएं जिनके ईमान की हिफाजत की गवाही अल्लाह ने दी. अब एक छोटा सा फर्क भी समझिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस मुहर्रम की इस मजलिस में हम अहले सुन्नत वल जमात के अकायद के हवाले से भी मैं आपको तालीम थोड़ी सी दूं ताकि आपको पता चल जाए. अब हमारे द डिफरेंस बिटवीन शिया एंड सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट रिगार्डिंग अहलुल बैत इज वेरी क्लियर एंड वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे शिया हज़रात जो हैं वो समझते हैं कि अहलुल बैत में सिवाय नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद के और कोई शामिल नहीं, और वो भी हजरत फातिमा ज़हरा की औलाद है ना, वो अहलुल बैत में से. अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि इसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद ऑफ कोर्स शामिल है, हजरत फातिमा ज़हरा की औलाद शामिल है बिल्कुल, लेकिन इसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज मुतहरात भी शामिल है. The azwaj mutahharat of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they are part of Ahlul Bayt. ये फर्क है. लेकिन इसमें इमाम हुसैन भी शामिल है, इमाम हसन भी शामिल है, मौला अली भी शामिल है, हजरत फातिमा ज़हरा भी शामिल है. अब कहा जाता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी अहले बैत का जिक्र किया, जैसे बनी नजरान के साथ जो मुबाहला हुआ था, उस पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 5 आदमी साथ लगा. उसका मतलब ये नहीं कि अहले बैत में बीवियां शामिल नहीं थी, उस वक्त मौका ये था कि इन्हीं को लेके जाने का था. हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका इंतखाब किया. हुजूर चाहते तो अज़वाज मुतहरात को भी ले जाते, हुजूर चाहते तो और भी जिसको चाहे जमा कर लेते, लेकिन ये तो हुजूर का इंतखाब था. इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग इसमें शामिल नहीं, इसको ख्याल रखिए, वो सब इसमें शामिल. और कुरान करीम की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा, वो उसके आगे की और पिछली आयतें आप पढ़ेंगे तो आपको साफ पता चल जाएगा कि उसमें अज़वाज मुतहरात ही की सारी बात है, सारा कॉन्टेक्स्ट अबाउट अज़वाज मुतहरात. हज़रात मोहतरम, अहले बैत का जिक्र हम इसलिए भी करते हैं कि ताकि हमें ईमान की सलामती नसीब हो जाए. जो शख्स नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत का दुश्मन है, याद रखिए उसकी ईमान की सलामती का कोई जामिन नहीं है. Those people who disrespect the Ahlul Bayt of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, there is no guarantee, there is no way they can sustain their iman. नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वल्लज़ीना यूज़ून अल्लाह व रसूलहु व अद्द लहुम अज़ाबम मुहीना लअनहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरह. अल्लाह ताला फरमाता है कि जो कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, जो मुझको और मेरे नबी को तकलीफ पहुंचाए उनके लिए दर्दनाक अजाब है.
اب ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے لیکن قاتل اولاد مصطفیٰ ہے، تو بتائیے، سمجھ گیا؟ If somebody prays 5 prayers but insults and humiliates the family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, اللہ فرماتا ہے اس پہ لعنت ہے میری. سمجھ گئے؟ تو نماز اس کو بچا نہیں سکتی ہے. میں آپ کو پھر بار بار بتا رہا ہوں کہ ساری چیزیں اٹس اے ہول پیکج. یو ہیو ٹو ٹیک دا ہول پیکج. یو کین ناٹ جسٹ پک اینڈ چوز. سمجھ رہے ہیں؟ یو کین ناٹ جسٹ پک اینڈ یو ہیو ٹو ٹیک دا ہول پیکج. دا اسلام یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. The whole package has to be accepted by the person. The whole package has to be practiced by the person. Then there is a salvation. حضرات محترم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پاک سے محبت اس لیے ضروری ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جس چیز سے تکلیف ہوگی وہ تکلیف نبی علیہ ہمیں جہنم پہ لے جائیں. اگر ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچائی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف سب سے زیادہ کب ہوتی ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں لیکن اس میں اہم ترین چیز ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے فاطمہ سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی. The love of Fatima Zahra سلام اللہ علیہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام said that person loves me. Those who fights with Fatima Zahra, Nabi sallallahu alaihi wasallam said fights with me, and those who fights with me in fact they fight with Allah subhanahu wa ta'ala. So the condition of love of Allah is the condition of the love of Rasulullah, and the love of Rasulullah lies in the love of Sayyidah Fatima Zahra, Hazrat Ali, Imam Hassan, Imam Hussein. اس لیے ہمیں ان اہل بیت سے محبت کرنی ہے تاکہ ہمارا ایمان سلامت رہے. یہ 10 دن جو انشاءاللہ محرم کے آئیں گے، اس میں تھوڑا تھوڑا میں روزانہ آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں گا. ایک بات اور سن لیجئے. ابھی میں رستے میں آ رہا تھا، ایک صاحب حسان میرے ساتھ، لوگ یزید کو صحابی کہتے ہیں. اس سے بڑا جھوٹ نہیں ہے کوئی. کہنے لگے میں کسی ریسٹورینٹ میں گیا، وہ صومالیہ کا کوئی آدمی تھا، بتائیے لوگ عرب ہی زبان جانتے ہیں، تو کوئی بات چیت ہو گئی، کہنے لگا یزید واز اے صحابی. اعوذ باللہ، ہاؤ کین یزید واز اے صحابی؟ سمجھ رہے؟ یہ چیزیں آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رکھیں. میں تو اس کو، علامہ صاحب تو واز فرماتے ہیں، میں لیکچر دیتا ہوں. سمجھ گئے؟ سمجھ گئے؟ آپ اس کو یاد کر لیں. یزید واز ناٹ اے صحابی ایٹ آل. ہی واز ناٹ ایون بورن. وہ تو حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی نہیں تھا. He was not even born during the time of Sayyidina Abu Bakr Siddiq رضی اللہ تعالیٰ عنہ. He was not even born during the time of Sayyidina Umar رضی اللہ تعالیٰ عنہ. He was born during the last of 3 years of حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور میں وہ پیدا ہوئے. اس نے تو حضرت ابو بکر کو بھی نہیں دیکھا. تو حضور پاک صحابی کون ہوتا ہے؟ جس نے حضور کو دیکھا ہو نا ایمان کے ساتھ. تو یہ صحابی کہاں سے ہوگی؟ بعض اوقات اعوذ باللہ میں نے خود سنا ہے لوگوں سے، کہتے ہیں جی یزید جو تھا نا وہ کاتب وحی بھی تھا. یزید کو کاتب وحی. اور ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، کہتے ہیں مولانا صاحب داڑھی رکھ کے بیٹھے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں. یاد رکھیے یزید کی باتیں میں آپ کو بتاؤں گا کیسا انسان تھا انشاءاللہ. جب ہمارے پاس 8 دن ہے تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ وہ انسان تھا جس نے اسلام کی دھجیاں ادھیڑی. صحابہ، رسول پاک کے صحابہ اس کے خوف کی وجہ سے پریشان تھے. یہ وہ انسان تھا جس نے خالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کے ساتھ زیادتی نہیں کی، اس نے پورے اسلام کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ تمسخر اور مذاق کیا. یہ وہ مجرم تھا پوری امت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس نے صحابہ کرام کو بھی شہید کیا، اہل بیت کو بھی شہید کیا، شاعر اسلام کی بے حرمتی کی. یہ وہ ظالم انسان تھا جس کے نتیجے میں آج بھی مسلمان آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں. ان لوگوں نے وہ ایسا بیج بویا کہ جو کبھی نکلا ہی نہیں پھر بعد میں. حضرات محترم، ان 10 دنوں میں جتنا آپ کو سوال آئے پوچھیے. آپ آئی ایم آسکنگ یو. کل تو کم لوگ تھے، آج میں آئی ایم آسکنگ ایوری ون آف یو. اور اگر اس میں ہمارے شیعہ بھائی بھی ہیں، دے آر موسٹ ویلکم. یہاں ہم نے کوئی تفرقہ بازی نہیں کرنی. ہم نے یہاں پر سوچنا ہے، سمجھنا ہے کہ ہم کس طرح سے بیٹھ کر آپس میں اکٹھے ہو کر اپنی اس کمیونٹی کو، مسلمان کمیونٹی کو اتحاد کے ساتھ ہم کام کر سکیں، اور ہمارے اندر جو اختلاف پیدا ہو گیا اس کو ہم کیسے ختم کر سکیں.
We want to reduce or at least eliminate the differences that is emerging within the Muslim community. اور یہ اختلاف صرف اسی وقت ختم ہو سکتا ہے جب ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی اہل بیت سے سچے دل سے ٹوٹ کر محبت کریں. اس محبت میں کسی کا بغض شامل نہ ہو اور اس محبت کے اندر کسی کا حسد شامل نہ ہو, تو پھر یہ سچی محبت ہو. سمجھ گئے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت سے سچی پکی محبت عطا فرمائے. May Allah give tawfiq to love not only Rasulullah sallallahu alaihi wasallam but everything what Rasulullah sallallahu alaihi wasallam loved most. جو چیز حضور کو پسند ہے ہماری پسند ہونی چاہیے. Whatever he loved, whatever Muhammad sallallahu alaihi wasallam loved, we love. Whatever he loved. That's it. Simple سا کرائٹیریا بنا لیجیے. جو ہمارے حضور کو پسند ہے ہمیں پسند. زیادہ بات ہی نہیں. There is no more need to talk. Whatever Rasulullah sallallahu alaihi wasallam loved, we love. Whatever he did not like, we don't like. That is a very simple thing. And we all know, کوئی کہہ نہیں سکتا, what Rasulullah sallallahu alaihi wasallam love. We know that. ایسا نہیں کہ پتہ نہیں ہے لوگوں کو. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کی پرورش ایسے کی ہے جیسے اپنے بچوں کی کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضرت ابو طالب کے بہت سارے بچے تھے نا, تو حضور نے فرمایا تھا علی میری کفالت میں رہیں گے. تو حضرت علی کی ساری کفالت نبی علیہ الصلوۃ والسلام raised حضرت علی. He raised him. Although he is not his son, he is the son of Hazrat Abu Talib, but Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he raised him because he took the kafala of Hazrat Ali from Hazrat Abu Talib. تو جس کو حضور نے پالا ہو, جس کی پرورش حضور نے کی ہو. اور یاد رکھیے ایک بات آخری میں کرتا ہوں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک پر کوئی آج تک چڑھا نہیں پوری زندگی سوائے حضرت علی کرم اللہ وجہہ. حضرت علی حضور کے شانوں پہ کھڑے ہوئے. حضرت علی, بچوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, بڑوں کی بات کر رہا ہوں. حضرت امام حسن امام حسین بھی ہیں بچے, لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم, ہی از دا اونلی ایڈلٹ پرسن جو رسول پاک he stood on the shoulders of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. No one in the entire human race could stand on the shoulders of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Only حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم. تو جس کو حضور اپنے کندھوں پہ اٹھائیں وہ ہمارا آقا کیوں نہیں ہوگا؟ وہ ہمارا مولا کیوں نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ Why don't we love him? Because Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam loved Hazrat Ali more than anybody. Anybody. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس محبت میں رکھے. اور آپ کے جو سوالات وہ کریں ضرور پوچھا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہاں جی. بات ہو رہی تھی ایجوکیٹڈ بندہ تو نہیں ہے لیکن ڈاکٹر اسلامی سے ہے. اس نے کہا کہ اہل تشیع سے دوستی یا کے ساتھ کھانا پینا بھی ٹھیک تھی. اس میں مطلب پاکستان میں یہ کافی ہے وہ کیوں؟ دیکھیے یہ جو پاکستان میں فرقہ واریت ہے نا, یہ ٹھیک نہیں. ایبسولوٹلی. بعض لوگ اب تو پاکستان میں ہر شخص کافر ہے. مجھے یہ بتائیے کون مسلمان رہ گئے ان کے پاکستان میں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا, یہ آج سے کچھ 8-10 سال پرانی بات ہے. میں والد صاحب میرے پیر و مرشد حیات تھے, فجر کی نماز پڑھ کے میں نکلا, بہت عرصے کے بعد پاکستان میں گیا تھا, میرا خیال یہ 90s کی بات. تو جیسے میں مسجد سے نکلا سامنے دیوار پہ لکھا تھا شیعہ کافر. تھوڑا سا آگے گیا لکھا تھا دیوبندی کافر. اور جہانگیر روڈ کی طرف چلا گیا تو وہاں لکھا تھا وہابی کافر. جمشید روڈ کی طرف آیا تو لکھا بریلوی کافر. تو میں نے کہا یہ کافرستان میں ہے کہ پاکستان میں؟ تو دیکھیے یہ تعصب لوگوں میں ہے, خدا ان کو ہدایت دے. حضرات محترم, یقیناً ہمیں اختلاف ہے جب وہ صحابہ کرام کو برا کہتے ہیں یا ان کی تعریف نہیں کرتے یا ان کی باتوں کو چھپاتے ہیں. اٹ ہرٹس, اٹ بادرس. بالکل اسی طرح سے جیسے کوئی کافر رسول پاک کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو سب پریشان ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ When a kafir says something bad about Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we all get bothered. Yes, because we love Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Similarly, Ahl Sunnat wal Jamaat, they love Sahaba. And when some says bad things about them, it bothers them. But it does not mean we should call them kafir. No. Why should we call them kafir?
میں تو ایک سوچی اتنا غور تو کریں، یہ جو کافروں کا میں نے ایک مضمون ابھی لکھا تھا، پتہ نہیں آپ کو ملا نہیں ملا، میں نے اس میں لکھا تھا کہ پاکستان میں ہر چیز کی کمی ہو گئی، ہر چیز کی کمی ہے، ہمارے بجلی کی کمی ہے، ہمارے فوڈ کی، سب چیز کی کمی ہے، لیکن ایک چیز میں اکثریت آ گئی ہے، فراوانی آ گئی ہے، وہ ہے فتویٰ ایشو کرنے والے مولویوں کی تعداد، اس میں اکثریت آ گئی، جس کو جو ہر مولوی فتویٰ دے رہا ہے یہ کافر، اسلام ان کے ابا کی جاگیر ہو گیا کہ وہ جناب وہ ان کے علاوہ کوئی مسلمان رہ ہی نہیں سکتا، وہ جس کو وہ کہیں گے مسلمان وہی مسلمان ہے، باقی کو مسلمان ہی نہیں۔ اسلام تو آیا تھا کافروں کو اپنے اندر سمونے کے لیے، ہم نے مسلمانوں کو اسلام سے نکالنا شروع کر دیا، الٹا کام نہیں کیا ہم نے، اسلام تو ساری دنیا کو سمونے کے لیے آیا، ہم نے تو مسلمانوں کو اسلام سے نکالنا شروع کر دیا، اس سے ٹریجڈی۔ تو یہ نفرتیں نہیں، اسی نفرت نے آج مسلمانوں کو اس لیول پہ لا کے کھڑا کیا ہے جو آج کر رہے ہیں۔ اب اس میں اللہ معاف کرے سنی بھی شامل ہیں، اس میں شیعہ بھی شامل ہیں، اس میں دوسرے عقیدے کے بھی شامل ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے۔ وی لو آل آف دیم۔ دیکھیے آج ہمارے یہاں جو چیز کا فقدان ہے نا، وہ ہوتا ہے اختلاف کو ہم دشمنی بنا لیتے ہیں، دیٹ از آور پرابلم۔ وی شوڈ ناٹ میک اے ڈفرنس آف اوپینین ان دا فارم آف اینیماسٹی۔ Yes, we have a difference of opinion. Shia school of thought has a difference of opinion. We have a difference of opinion with them. It does not mean we should be enemies of each other. میرا آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے میرے بھائی، we can differ. ہم کیوں نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ ایک بات یاد رکھ لیجئے جو میں آپ کو بار بار بھی کہتا ہوں، کئی دفعہ میں نے آپ کو بتایا، سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ، پلیز ریممبر ون آف ہز بیوٹیفل اسٹیٹمنٹ۔ آپ نے فرمایا روئے زمین پر کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس سے اختلاف نہیں ہو سکتا سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ This is what he said. Imam Malik said, there is no one on earth that we cannot have a difference of opinion except Muhammad sallallahu alaihi wasallam. With Muhammad sallallahu alaihi wasallam we cannot have a disagreement. Other than him, there is a room. There is a room for disagreement. But this disagreement should not make us enemy of each other. یہ اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے یہاں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ میرا دشمن ہوگی۔ بھائی ایک شخص ہے، میں تو دیکھیں چاہے شیعہ ہوں چاہے سنی ہوں، چاہے سنیوں کے اندر جو اتنے فرقے پیدا ہو گئے، ان میں ہم کو چاہیے کہ بیٹھ کے سمجھیں۔ میں تو سب کو لائیے، آپ جتنے آپ کے دوست ہیں لائیے، اگر آپ کو مطمئن نہ کروں تو پھر آپ جو کہیں ہاں بھائی آپ نے ہم کا سوال کے جواب نہیں دی، سمجھ تو نہیں، ہاں سب کے ساتھ پیار اور محبت سے رہے، بس ٹھیک ہے، اس ڈفرنس کا بھی خیال رکھیں جو ہمارے یہاں ڈفرنس موجود۔ ہم صحابہ کی عزت کرتے ہیں، وی لو دیم ایوری ون آف دیم، وہ نہیں کرتے، اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات محترم ٹائم بہت ہو گیا، بغیر آج دیکھیں کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ پروگرام 9:15 بجے تک ختم ہو جائے کرے، تو ماشاءاللہ گلزار صاحب بھی تشریف لائے، ہمارے اور بھی میں جو نظر چیمہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو علامہ صاحب اگر آپ اجازت دیں 2 منٹ کی نعت شریف، کیونکہ گلزار صاحب تو حج کر کے آئے نا، تو ذرا تھوڑا سا اور ذرا برکت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بولو جی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر، بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر، میں نے ایک ایک کر کے ہیرے لٹا دیے ہیں،
سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے، زہرا کے ناز پالے پھولوں پہ سونے والے، زہرا کے ناز پالے پھولوں پہ سونے والے، کربل کی خاک میں وہ ہیرے رلا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا، زینب کے باغ میں بھی دو پھول تھے مہکتے، زینب نے بھی وہ دونوں راہ خدا دیے ہیں، سید نے کربلا وعدے نبھا دیے ہیں، دین نبی پہ واری اکبر نے بھی جوانی، عباس نے بھی دونوں بازو کٹا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آئیے گلزار صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا۔ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأولياء ملته وعلماء أمته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. اللهم صل على محمد، صل على آل محمد، صل على جمال محمد، صل على كمال محمد، صل على قال محمد، صل على حال محمد، صل على نفس محمد، صل على روح محمد، صل على جسد محمد، صل على روضة محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. کیا بات رضا اس نستان کرم کی، زہرا ہے جس میں کلی حسن اور حسین پھول. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
پروردگار عالم جل جلالہ و عمن والہ و عظم شانہ کی حمد و ثنا سید عالم نور مجسم سلطان دارین فخر کونین ہادی سبل الختم رسول مولا کل احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و طہر پہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام برادران اسلام، عزت مآب دختران اسلام، بالخصوص انتہائی ادب و احترام کے لائق جناب قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، حضرات و خواتین، بڑا ہی پر مغز اور بہترین خطاب آپ نے سماعت فرمایا۔ شاہ صاحب کے حکم کے مطابق الامر فوق الادب کے تحت میں حاضر ہوں، ورنہ سچی بات یہ ہے کہ میرے دل میں بیان کرنے کا ذرا بھی نہیں آ رہا تھا، اور میرا دل باغ باغ تھا اہل بیت اطہار کے ذکر پاک سے۔ آپ نے فرمایا تو انشاءاللہ میں چند باتیں آپ کو گوش گزار کرتا ہوں۔ دوسرے پارے کی 2 آیاتیں تو یہ بات میں نے تلاوت کی ہیں۔ پہلی آیت کا ترجمہ اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو تم مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ اور دوسری آیت میں فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جائیں ان کو مردہ نہ کہنا، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں سمجھ نہیں، تمہیں شعور نہیں۔ یہ ان دونوں آیاتیں تو یہ بات کا ترجمہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ میرا امتی جب 2 آیتیں سمجھ کے پڑھتا ہے اللہ اس کو 200 نفلوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 1 حرف پڑھے تو 10 نیکیاں، 200 نفل یہ، اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کے جو سبحان اللہ کہیں گے تو آپ کو 90 نیکیاں۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے پر خود سوچیں کہ آپ نیکیوں کے پہاڑ لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ اہل سنت والجماعت کے جو سینے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بغض اور کینے سے پاک بنایا، اور اہل جنت کی یہ نشانی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، اہل جنت کے سینوں سے کینہ دور کر دیا جائے گا، اور اللہ پاک ان کو ایسی جنتیں عطا فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ الحمدللہ صحابہ کا تذکرہ آئے تو ہم بڑی خوشی کے ساتھ صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اہل بیت طہار کا تذکرے کا وقت آئے تو ہم بڑی محبت کے ساتھ اہل بیت کا ذکر بھی کرتے ہیں، کیونکہ بات یہ ہے کہ ہمارے دل میں کسی کا کوئی بغض نہیں، کوئی نفرت نہیں، بلکہ صدقہ خواجہ اجمیر کا، داتا حجویر کا پیار ہی پیار ہے اور محبت ہی محبت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے پیار کرنا ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ جس چیز کی نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو جائے، وہ مکے کی گلیاں ہوں یا مدینے کی بلیاں ہوں، ہم تو ہر ایک سے پیار کرتے ہیں کہ یہ میرے نبی کے شہر کی ہیں۔ ہم اس دائی کا احترام کرتے ہیں جس دائی نے سرکار کو لوریاں دی ہیں، اس غار کا ادب کرتے ہیں جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک لگے ہیں، اور حسین تو وہ ہیں کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خون مبارک ہے، اور ان سے پیار یا محبت کیوں نہ کرے۔ ہمارا کوئی کسی سے نہ تو موازنہ نہ مقابلہ، میں اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، سرکار کی اہل بیت طہار کا ذکر کر کے اپنی آخرت سنوارتے ہیں۔ برادران گرامی قدر، اللہ پاک نے ایک نسخہ دیا کہ جب بھی تمہارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی امتحان آ جائے، ایک ہے صبر، دوسرا ہے نماز۔ اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے۔ نماز سے پہلے بھی صبر کا ذکر کیا، نماز کے بعد بھی صبر کا ذکر کیا، بتلا دیا کہ نماز کی ابتدا بھی صبر ہے، نماز کی انتہا بھی صبر ہے۔
اور یہ قرآن جو ہے یہ نازل ہوا نانا پاک پہ اور اس کی تفسیر کر دی نواسہ پاک نے، کیونکہ قیامت تک بڑے بڑے قاری آئیں گے، بڑے بڑے علماء آئیں گے، محدث آئیں گے، لیکن جیسی حسین پاک نے تفسیر کی ہے میدان کرب و بلا میں، کوئی مائی کا لال یہ نہیں کر سکتا۔ باتیں بنانا، باتیں کرنا یہ آسان ہے، لیکن اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا گھر بار، اپنا خاندان ذبح کرانا یہ آسان نہیں ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جو صبر کرنے والے ہیں میں ان کے ساتھ ہوں۔ آج ہمیں تو تھوڑی سی مصیبت آ جائے ہم شکوہ شکایت زبان پہ لے آتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ صبر کرتا ہے میرا رب فرماتا ہے کل قیامت والے دن اسے حساب لیتے ہوئے مجھے حیا آئے گی۔ یہ حدیث پاک ہے، اللہ اسے حیا فرمائے گا جو دنیا میں مصیبتوں پہ خدا کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے۔ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والے جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب کے اجر عطا فرماتا ہے، کیونکہ ان کا معاملہ ہے اپنے خدا کے ساتھ، اللہ پاک ان کو بڑا کچھ عطا فرماتا ہے۔ برادران گرامی قدر، سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صبر کا تعلق انسان کے ایمان کے ساتھ اس طرح ہے جس طرح جسم کے ساتھ انسان کے سر کا تعلق ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں اگر سر اتر جائے تو انسان کی جان گئی، اس طرح اگر صبر گیا تو انسان کا ایمان گیا۔ بعض اوقات بے صبری کے عالم میں اس کی زبان پہ ایسے کلمے جاری ہو جاتے ہیں کہ جن سے ایمان کے چلے جانے کا اندیشہ ہے، لہذا کوئی زمائش آ جائے تو صبر کرنا چاہیے۔ ہر نبی نے صبر کیا، ہر ولی نے صبر کیا، اہل بیت طہار نے صبر کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی اللہم آتی الحسین صبرا و اجرا، یا اللہ میرے حسین کو صبر بھی عطا فرمانا، اجر بھی عطا کرنا۔ اور یہ دعائے مصطفیٰ تھی جو قبول ہوئی کہ سید الصابرین بھی ہیں، اور ان کا اجر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب کی زبان کی گارنٹی خود لی ہے، فرمایا کہ لوگوں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اگر کبریا شاہ صاحب بولیں تو اپنی زبان کے ذمہ دار خود ہیں، آپ میں سے کوئی بات کرے تو آپ اپنی زبان کے خود ذمہ دار ہیں، لیکن مصطفیٰ کی زبان وہ ہے، زبان کالی کملی والے کی ہے، اور کلام میرے مولا کا ہے، کلام خدا کا ہے۔ اور اجر کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ میرا حسن اور میرا حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، سارے جوانوں کے، جتنے بوڑھے ہیں جوانوں کے جنت میں جائیں گے۔ حضور پاک نے فرمایا اہل جنت کے سردار میرے حسن اور میرے حسین ہیں۔ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ آگے دوسری آیت پہ آ جائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے ان کو مردہ نہیں ماری زبان پہ پیرا ہے۔ فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں، قتل کیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ بولی بلکہ وہ زندہ ہے، پھر بولو بلکہ وہ زندہ ہے۔ اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں ان کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا، زبان پہ بھی پیرا ہے اور سوچ پہ بھی پیرا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آدمی کی گردن کہیں پڑی ہے، ٹانگ اس کی کہیں پڑی ہے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہیں، وہ کیسے زندہ ہے؟ ہم کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے تیری سوچ کی بات نہیں، بات اللہ پاک کی ہے۔ میرا خدا چاہے تو جسم انسانی اعضاء جو ہیں
जिस्म की जितनी अज़ा है जोड़ के जिंदगी ता कर दे, चाहे तो तोड़ के ता कर दे। ये तो उसकी अता है। वो फरमाता है कि जो कत्ल किए जाए तुमने मुर्दा नहीं कहना, बल्कि वो जिंदा है। अगर जेरे जमीन भी चले जाएं तो वो जिंदा है, जमीन के ऊपर हों तब भी जिंदा है। तो शहीद से आला नबी की जिंदगी है, जिनके सदके शहीद को शहादत मिली, वो शहीद जिंदा है। तो खुद सोचे नबी का क्या मुकाम होगा और नबियों फिर इमामुल अंबिया का क्या मुकाम होगा। इसलिए हमारा ईमान है कि हमारे हुसैन जिंदा हैं। बोले हमारे हुसैन, हमारे उमर, हमारे उस्मान, हमारे अली जिंदा हैं और हमारे नबी भी जिंदा हैं। इसलिए आला हजरत ने कहा कि तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। कि सरकार क्या हुआ पर्दा फरमा गए, अल्लाह ने आपको आला जिंदगी अता फरमाई है। हजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, सरकार की बारगाह में हजरत हारिसा की वालदा आई। हदीस है बुखारी शरीफ की कि अब जो शहीद हो जाए क्या उस पे नोहा करना, उस पे बैन करना। ये किसी शहीद का दिन मनाया जा रहा है, किसी मुर्दे का मनाया जा रहा है। शहीद का जिक्र करो शहीद जिंदों की तरह, मुर्दों का जिक्र करो मुर्दों की तरह। हजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, हजरत हारिसा की वालदा आ गई। एक ही उनका बेटा था जो जंग में शहीद हो गए और वालिद हारिसा के पहले इंतकाल फरमा गए थे। मां आई सरकार की बारगाह में, मां के दिल आपको पता है कि बेटे को तकलीफ हो तो मां तड़प जाती है, और मां दुनिया से पर्दा भी कर जाए उसकी रूह अपनी औलाद के घर गर्दिश करती है। और अगर बेटे को कहीं सात समंदर पार भी तकलीफ हो, वल्लाह मां अपने मुल्क में तड़प जाती है और उसे पता चाहिए अल्लाह ने रिश्ता ऐसा बनाया है। तो हजरत हारिसा की वालिदा आई, अर्ज करती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन काना फिल जन्नत इब्नी, अगर तो मेरा बेटा है जन्नत में, सबर तो अलैहि, मैं उस पर करूंगी सबर। वइन गैर ज़ालिका फायदा है तो बिल बुकाए, अगर जन्नत के अलावा कहीं और है तो मैं उस पर बुका करूंगी, उस पर रोऊंगी, आंसू बहाऊंगी। अब देखें सियाबिया का क्या कीदा। आपने सियाबिया के कीदे को तरजीह देनी है, ना कि वो मैं खतून का दरसे कुरान सुन रहा था। शाह जी सरकार की बात आई तो उसके मुंह से कोई तारीफ नहीं निकली। एक मक्खी का जिक्र है तो पूरा 1 घंटा उसने मक्खी की तारीफ कर दी। मैंने कहा जिसके मुंह में नबी की शान ना निकले मक्खियों की तारीफें करेंगे, कि मक्खी पर पूरा घंटा लगा रही है। ये सब वही खवारिज हैं पुराने जिनके दिल में नबी का और नबी की आल का बोझ है। कुरान उसका है जिसके दिल में काली कमली वाले की मोहब्बत है, और नमाज उसकी है जिसके दिल में अपने नबी का प्यार है उनसे। तो खैर देखें सहाबिया कीदा यह था कि कौन कौन जन्नत में है मेरे नबी को उसका भी पता है। जरा जोर से कह दें ये बड़ी प्यारी हदीस है। आपने बोल जिस तरह शाह साहब ने फरमाया कि बात को याद रखना है। ये नहीं कोई बात करे तो चले मौलाना साहब के पास चलते हैं, शायद के पास चलते हैं, नहीं बल्कि फौरन वही जवाब दो कि सहाबिया का ये अकीदा है कि जन्नत में कौन है मेरे नबी जानते हैं। और जन्नत है कहां? 7 आसमान से आगे सिदरतुल मुंतहा, इंतहा जन्नतुल मावा, उससे आगे जन्नत है। जमीन और आसमान के दरमियान कितना फासला है। हदीस पाक में आता है आदमी 500 साल चलता रहे तो इतना कितना जमीन से आसमान, इतना दूसरे से तीसरा, ये इतना इनमें फासला है, इतनी दूर जन्नत है। सहाबा का अकीदा है कि मेरे नबी फर्श पे बैठ के अर्श को देख रहे हैं तो मदीने में सरकार रह के कनाडा में कैलगरी में गुलामों को नहीं देख सकता। मेरा ईमान है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुश हो रहे हैं कि कैलगरी में बैठ के भी मेरे गुलाम मेरे हुसैन का जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। खैर जब वो सहाबिया ने हजरत हारिसा की वालदा ने यह पूछा सरकार अगर है मेरा बेटा जन्नत में तो मैं करूंगी सबर, अगर जन्नत के अलावा कहीं और है तो मैं इस पे बुका करूंगी, रोऊंगी। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह इरशाद नहीं फरमाया कि मुझे क्या पता जब माशर का मैदान लगेगा फिर मैं अल्लाह ताला से पूछूंगा कि वो कहां है। लोग ये तबलीग हो रही है, ये कुरान और हदीस की तफसीर हो रही है।
استغفراللہ العظیم لا حول ولا قوت الا باللہ. آؤ بیٹھو ہمارے پاس، ہم تمہیں قرآن بھی پڑھائیں، حدیث بھی پڑھائیں، اور قرآن حدیث والے کی محبت بھی پڑھائیں کہ قرآن حدیث کیسے سمجھا جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا ابنا کا اصحاب الفردوس الاعلی، فرمایا کہ اے خاتون تمہیں مبارک ہو کہ تیرا بیٹا جنت فردوس میں پہنچ چکا ہے. پتا چلا کہ شہید جنت میں جائے تو صبر کیا جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے؟ صبر کیا جاتا ہے، نہ کہ اس کے اوپر بیان کیے جاتے ہیں یا نوحہ کیا جاتا ہے. تو میرے حسین صرف شہید نہیں بلکہ تمام جنتیوں کے سردار ہیں. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی یہ خواہش ہوتی ہے جب ان کو پتہ چل جاتا ہے اس مشن میں میں سچا ہوں، کہتے ہیں ایک جان کیا کئی جانے جائیں تو اللہ کے راستے میں قبول ہے، کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کو شائع. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب شہید جنت میں جائے گا اللہ پاک اس سے پوچھے گا کہ میری جنت کیسی ہے. شہید یہ تمنا کرے گا مولا بار بار میں دنیا میں جاؤں، دشمن کی تلوار ہو اور میری گردن ہو، تیرے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں. یہ شہید کی یہ تمنا اور یہ خواہش ہوگی. حضرت خبیب کو کافروں نے پکڑا، مکے کے کافر تھے، کہا کہ خبیب آخری خواہش بول اور ابھی تمہیں قتل کر دیا جائے گا. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں 2 رکعت نفل پڑھ لوں. کہا پڑھ. آپ نے بڑی تیزی سے نفل پڑھے. کافر یہ سمجھے کہ شاید خبیب ڈر گئے. کہا خبیب کیا ڈر گیا؟ فرمایا ڈرا نہیں، شہادت میں تکلیف نہیں، وہ لذت ہے، میں نے اس لیے جلدی پڑھے، میں جلدی لذت لینا چاہتا. آپ نے مولا کی یاد میں برادران گرامی قدر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا آخری وقت آیا. آپ کو پتا ہے کہ تمامی صحابہ اکرام علیہم رضوان میں 2 ہستیاں ایسی ہیں جن کو سیف اللہ کا لقب ملا ہے. ایک حضرت مولا علی کی ذات مبارکہ، دوسری حضرت خالد بن ولید کی. اور یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ خالد بن ولید لڑ رہے تھے تو آپ کی ٹوپی گر گئی. آپ نے فرمایا میری ٹوپی لاؤ، میری ٹوپی لاؤ. پتا چلا کہ نبی کے صحابہ بھی ٹوپی پہنا کرتے تھے. ٹوپیاں نہیں گنبد خضرا میں تو ایک آدمی آیا، اس کو ٹوپی دی تو کہہ رہا جی آج کے موقع پہ لوگ ننگے سر پہ نماز پڑھتے ہیں. میں کہا تو اتنے حج کرنا ہے، نماز تو اتنے حج کرنا ہے کہ نماز پڑھنا ہے کہ تو حج تے جائے نا اس سے مفتی کو پوچھی جا کے اتنے میرا بہو ٹوپی لے سے تو ٹوپی رکھ. خیر تو جو فرمائے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا میری ٹوپی دو، میری ٹوپی دو. فتح ہو گئی. جب جنگ ختم ہوئی لوگوں نے کہا کہ حضرت امیر المومنین ہمارے سپہ سالار ہمارے سربراہ آپ ٹوپی مانگ رہے تھے، اگر کوئی دشمن تمہارے اوپر وار کر جاتا تو پھر؟ فرمایا کہ واللہ خالد اپنی طاقت سے نہیں لڑتا بلکہ میری ٹوپی کے اندر میرے نبی علیہ السلام کا بال مبارک ہے. فاغا لبنا بے برکت ذالک الشعر، اس بال کی برکت سے خالد سب پہ غلبہ پا لیتا ہے. اور یہ وہ خالد آخری وقت آیا، بستر پہ رو رہے ہیں. امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دیکھا خالد بن ولید رو رہے ہیں. فرمایا خالد کیوں رو رہا ہے کہ اتنا شان والا ہو کہ کیا موت سے ڈر لگ رہا ہے؟ عرض کیا امیر المومنین موت سے نہیں ڈر رہا بلکہ رو اس لیے رہا ہوں کہ مجھے شہادت کی موت نہیں مل سکی، میں نے بڑے بڑے مارکوں میں گیا ہوں. حضرت امیر الملک فرمایا خالد بات یہ تو ہے اللہ کی تلوار تجھے کون توڑے، اور یہ تو اللہ کی تلوار ہے اور تیرا وہ اجر ہے کہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں دیا وہ تیرا حصہ ہے. اس لیے شہادت کی موت کہ اللہ رب العالمین نے فرج میں راستے میں موت قتل کیے جائیں ان کو شہید نہ کہوں. حدیث پاک ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لعن اللہ النائحہ والمستمع، کہ نوحہ کرنے والی عورت اور اس کا سننے والی ان دونوں پہ اللہ پاک کی لعنت ہے. یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، اپنے نبی کی بات سنا رہا. ہم نے کلمہ پڑھا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، نہ تو کسی مولوی کا کلمہ پڑھا ہے تو نہ کسی ذاکر کا کلمہ پڑھا ہے کہ ہم اپنے نبی کی بات کو چھوڑے، ان باتوں کو مانیں.
میں نے ایک بندے کو یہ حدیث سنائی, وہ کہنے لگا کہ حدیث ذرا پھر سناؤ. میں نے کہا توجہ کرو, ہماری تو ڈیوٹی یہی ہے کہ نوحہ کرنے والی عورت پر حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک کی لعنت ہے. وہ کہنے لگا دیکھیں غالب صاحب اس بات پہ قائم رہنا. میں نے کہا قائم ہوں الحمدللہ. کہنے لگا کہ پتہ چلا کہ نوحہ کرنا عورتوں پر ہوئی, ہم تو مرد ہیں, ہم کریں ہمارے اوپر کیا لعنت ہے. میں نے کہا دیکھیں غور کریں حدیث پاک پر کہ نوحہ کرنا, ماتم کرنا کام عورتوں کا ہے, مردوں کا کام نہیں. ایک مرد ہو کے عورتوں والے کام کرے, مرد ہو کے کانج کوکا پائے, مرد ہو کے پیچھے گت پائے, ریبن پائے, سارے کہیں گے رن جنانا جا رہے ہیں. پٹ دیا عورتوں نے, مرد پیٹھے ماتم کرے, جنانا رن جنانا ہے کہ یہ تو کام ہی عورتوں کا ہے. اور پھر عورتوں پر نبی پاک نے فرمایا کہ لعنت ہے اس پر کہ جو ایسا کرے. جی دیکھو شعر پڑھا جا رہا ہے, کیا توجہ کریں کہ کافر ہیں جو حسین کا ماتم نہیں کرتے. بڑی لمبی سر لگا کہ سر یہاں سے لے کے کینیڈا, اپنے کینیڈا کی حد تک بڑی لمبی سر, کیونکہ سر کی تو پیسے ملتے ہیں. وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو قبلہ شاہ جی کی طرح بغیر پیسے کے گھومتے ہیں. اللہ ان کو سلامت رکھے. میں نے جمعے میں بات کی تھی نا, سامنے خوشامد ہو جاتی ہے, بات نہیں کروں گا. اللہ ان کو سلامت رکھے. بڑی لمبی یہ سر لگا کے ہو رہا ہے کہ کافر ہیں جو حسین کا ماتم نہیں کرتے. میں نے کہا اس کا جواب مجھ سے سن کہ کافر ہے جو منکر ہے یات شہداء کا, کافر ہے جو منکر ہے آیات شہداء کا. ہم زندہ اور جاوید کا ماتم نہیں کرتے کہ جن کو اللہ پاک نے فرمایا کہ زندہ ہے, ہم ان کا کیوں ماتم کریں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, جو میرے راستے میں قتل کیے جائیں ان کو مردہ نہیں کہنا بلکہ وہ زندہ ہیں, لیکن تمہیں شعور نہیں. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, جو میرے راستے میں قتل کیے جائیں ان کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا, بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہیں. عند ربہم یرزقون, ان کے رب کے پاس ان کو روزی بھی دی جاتی ہے. برادران گرامی قدر, اللہ آج کی ہماری دوسری محفل, دوسری نشست اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے. اللہ حضور کی امت کو فرقہ واریت کی لعنت سے محفوظ فرمائے, حق سچ کہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. تو آپ سے گزارش ہے کہ اس موقع کو نیمت سمجھنے کے 10 دن اپنی جو یوتھ ہے, نوجوان ہیں, ان کو پکڑ کے لائیں تاکہ انگلش میں شاہ صاحب کا لیکچر سنیں اور جو ان کے ذہن میں بات ہے وہ بات پوچھ سکے. آپ حضرات پر یہ فرض ہے, لازم ہے کہ روزانہ کم سے کم 1-2 بندے کو دعوت ضرور دیں تاکہ قافلے سے قافلہ بنتا جائے, ملتا جائے. اللہ ہم سب کا آنا جانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, ہم سب کو حسنین پاک کے نانا جان کی شہادت نصیب فرمائے. وما علیہ. اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام کر لیا نوش, جس نے شہادت کا جام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام, جن کا جھولا فرشتے جھولاتے رہے, لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے, جن کو کندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے, جن کو کندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے, اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا, سارا کنبہ سب دے خدا کر دیا,
سر اپنا بھی نظر خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھا، جس نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھا، جس نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھا، ایسے قاری کی قرأت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، ومن تكن برسول الله نصرته، ومن تكن برسول الله نصرته، إن تلقاه الأسد في أجامها تجمي، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، جاءت لدعوته الأشجاع ساجدة، جاءت لدعوته الأشجاع ساجدة، تمشي إليه على ساق بلا قدم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، جاء محمد سراجا منيرا، فصلوا عليه كثيرا كثيرا وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ برادران گرامی قدر، ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص شہداء کربلا کے سال ثواب پڑھ کے قبلہ شاہ سے مل کر الحمدللہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Brother, Surah Fatiha and Surah Ikhlas. قل هو الله احد، بسم الله. قل هو الله احد،
اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ رب العالمین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ آج کی اس محفل پاک کا ثواب اپنی بارگاہ قدس سے جو آپ نشان کے مطابق عطا فرمائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بھی کسبنا میں حجت میں توفتاً پیش فرما. حضور کے وسیلے سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام صدیقین شہداء صالحین بزرگان دین خاص طور پہ شہداء کربلا کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں منظور و مقبول فرما. حاضرین محفل کے جتنے لواحقین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سب کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں منظور و مقبول فرما. Oh Allah, accept today's gathering. This is the gathering in the remembrance of Shuhada Karbala. Oh Allah, bless all those who came today, and may Allah give the love of the Ahlul Bayt in the hearts of all the believers and all the Mu'mineen and Muslimin. Oh Allah, give tawfiq to remember them and be connected with them. Oh Allah, give us tawfiq to remember them and be associated with them. Oh Allah, strengthen our iman in the love of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and Ahlul Bayt. اللهم ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.